الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج باب نمبر ہمارا 45 ہے۔ باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارہ۔ پتھر کے برتن میں، اسی طرح دیگچی میں اور لکڑی کے برتن میں جو ہے وضو یا غسل کرنا۔ پیچھے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہیں ان کے اندر عموماً برتن سے جو پانی ہے اس کو نکالنے کا ذکر ہے، نہ کہ برتن سے جو ہے وہ نکالا، اور یہ بھی ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈال کے لیا، یہ بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ تر بڑے برتنوں کا ذکر ہوا ہے یعنی بنسبت چھوٹے برتنوں کے۔ اب یہاں پر جن برتنوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ ہیں جن میں ہاتھ ڈال کر جن سے پانی لیا جاتا ہے۔ تو پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت الصلاة فقام من كان قریب الدار الى اہلہ۔ ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا تو جس شخص کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر وضو کے لیے چلا گیا، وبقی قوم، اور کچھ لوگ جو ہے وہ باقی رہے۔ فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب من حجارۃ فیہ ماء، تو حضور کے پاس پتھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا۔ فصغر المخضب ان يبسط فیہ کفہ، اب وہ برتن اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی بھی نہیں پھیلا سکے۔ اس کے باوجود یہ معجزہ ہوا، فتوضأ القوم كلهم، کہ ساری کے سارے لوگوں نے وضو کر لیا۔ تو وہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ کتنے تھے تم، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، قلنا کم کنتم، تم لوگ کتنے تھے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا 80 وزیادۃ، 80 سے کچھ زیادہ ہم لوگ تھے، اور ہم نے ایک اتنے چھوٹے سے برتن کے اندر وضو کیا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی بھی مکمل طور پر پھیل نہیں رہی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ معجزہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے چشمے کی طرح پانی کو جاری فرمایا، اور آپ نے اس پانی کے اندر ہاتھ رکھا اور پھر پانی جاری ہوا اور پوری قوم نے وضو کر لیا۔ امام ابن حجر جو بخاری کے شارح ہیں، بڑی خوبصورت انہوں نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معجزہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی سے یہ معجزہ جو ہے ان کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت اور رگ اور پٹھوں سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگیں اور آپ کی انگلی مبارک سے پانی بہنے لگے، اور ایسے بہے اور ایسے نکلے کہ پتھر سے زیادہ جو ہے وہ تیز اور مقدار کے اندر زیادہ ہو۔ چشمہ جو پتھر سے پھوٹتا ہے اس سے بھی زیادہ اس سے پانی نکلے اور لوگوں نے وضو فرمائے۔ پچھلے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور وہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے پتھر کو اپنا عصا مارا، اسے چشمے جاری ہو گئے۔ تو پتھر سے چشمہ جاری ہونا ایک اس کے اندر جو اعجاز ہے، معجزہ ہونا ہے، اس کا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پتھر کے اوپر
ایک جو ہے وہ عصا مارنے سے جاری ہو گئے۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ انسانی جسم سے جو ہے چشمے پھوٹنے لگیں، انگلی مبارک سے، آپ کی ہتھیلی مبارک سے، انگلیوں سے چشمے جاری ہونے لگیں، یہ زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے یہ جو واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کے ہاتھ مبارک سے پانی جاری ہوا، یہ صرف ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ کئی مقامات پر ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اچھا، اگلی جو حدیث ہے اس کے راوی ابو موسیٰ اشعری ہیں، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا، قدح بڑے پیالے کو بھی کہتے ہیں، دیگچی ٹائپ جو چیز برتن ہوتا ہے اس کو بھی قدح کہتے ہیں، اور آپ نے اس میں اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ مبارک دھویا اور پھر اس کے اندر کلی فرمائی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اندر کس طرح سے وضو فرماتے تھے۔ اس سے اگلے راوی عبداللہ بن زید ہیں، جن کی وضو کے بارے میں کافی حدیث گزر چکی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے ایک تشت میں پانی پیش کیا جو پیتل کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، 3 بار منہ دھویا اور 2 بار اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا اس طرح مسح کیا کہ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لائے، آخر میں آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کے تشت میں وضو فرمایا ہے، برتن میں وضو فرمایا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری اس روایت کو یہاں پر لے کر کے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر، لکڑی، چمڑے، ہر طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے برتنوں کے اندر وضو فرمایا ہے۔ البتہ سونے اور چاندی جو ہے، سونے اور چاندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، اور آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کی کسی برتن کے حصے کے اندر وضو بھی کیا ہو۔ اس لیے ہمارے جو اسلاف ہیں وہ اس طرح کے قیمتی دھاتوں کے برتنوں میں وضو کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ یہ فخر میں بھی آ جاتا ہے، تو ان سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے دیگر ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں، تو سب امہات المؤمنین نے بخوشی اجازت دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر جانے کے لیے 2 آدمیوں کے سہارے اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ وہ 2 آدمی حضرت عباس اور ایک دوسرے شخص تھے۔ راوی کہتے ہیں عبید اللہ کہ جب میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو وہ دوسرے شخص کون تھے؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا وہ حضرت علی تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو فرمایا میرے اوپر 7 مشک پانی ڈالو جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں۔
شاید میں تندرست ہو کر لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ پھر آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھا دیا گیا جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ پھر ہم آپ کے جسم مبارک پر ان مشکوں کا پانی ڈالتے، یہاں تک کہ آپ ہمیں اشارہ کرنے لگے کہ بس تم اپنا کام کر چکے ہو۔ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کرنا، اور وہ غسل ایک ٹب کے اندر کرنا، یہ ثابت کرنے کے لیے امام بخاری اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت اس حدیث میں ظاہر ہوتی ہے، اور تمام امہات المؤمنین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی یہاں ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے اجازت چاہی اور ساری امہات المؤمنین نے انہیں حضور کو اجازت دے دی کہ آپ بے شک حضرت عائشہ کے گھر میں جو ہے وہ آرام کر لیں۔ اللہ، اس کے اندر ایک دوسرا بڑا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے اندر بھی یہ نہیں کیا کہ میں باقی بیویوں سے اجازت نہ لوں، بس میں جہاں رہنا چاہ رہا ہوں وہاں رہ لوں۔ بیماری کے اندر بھی آپ نے ادب آداب کو نہیں چھوڑا اور عدل کو نہیں چھوڑا۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کی حالت ہوتی ہے کہ ہم عدل، انصاف اور ہر چیز کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور چونکہ جی ہم بیمار ہیں لہٰذا اب جو ہے وہ ہمیں کسی سے اجازت لینے کی، پوچھ پاچھ کرنے کی، کسی کی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ طرز عمل غلط ہے، الا یہ کہ انسان بالکل ہی مدہوش ہو یا سخت مصیبت میں مبتلا ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اجازت لے، اجازت لینے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کرے جو اس کا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق ہے، کسی اور کی چیز ہے۔ تو جب تک اجازت نہ لے تب تک وہ جو ہے اسے استعمال نہ کرے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری کے اندر بھی عدل کا مظاہرہ فرمایا، اور باقی امہات المومنین سے اجازت لے کر کے جو ہے آپ نے اما عائشہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور اما عائشہ کی ہی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جب روایت کو بیان کیا تو انہوں نے حضرت عباس کا تو ذکر فرمایا لیکن حضرت علی کا نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ حضرت علی سے ان کے دل کے اندر ناراضگی بھی تھی، اور وہ ناراضگی واقعہ افق کی وجہ سے تھی، جس میں حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ عورتیں تو آپ کے لیے بہت ہیں، آپ جس سے چاہیں شادی کر لیں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے نفرت کی وجہ سے یہ مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ کو مشورہ دیا تھا، آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو یہ بات کہی، النساء سواہا کثیر، عورتیں تو ان کے علاوہ بھی بہت ہیں۔
تو یہ اب جو چیز تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلوں کو صاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے ناراضگی نہ رہے. یہ دلوں کو صاف کر کے ہمارے یہاں جتنا زور دیا جاتا ہے نا اس کے اوپر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یا کوئی کسی کو کسی سے دکھ پہنچ گیا ہے، چاہے اس نے جان بوجھ کے نہیں پہنچایا، اس کی نیت اچھی ہی تھی، تو دل کے اندر بات آ سکتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب قیامت میں جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ہم ایک دوسرے کے لیے جو ناراضگی، غصہ، کینہ ہے اس کو ہم نکال دیں گے. ہم؟ تو یہ صحابیات جیسی عظیم ہستیوں کے اندر، صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کے اندر اگر ہو سکتا ہے تو آج کے دور میں بھی اس کو بالکل اس پر فتوی بازی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو بری چیز بنا کر کے پیش نہیں کرنا چاہیے. ہاں، کوئی معافی مانگ لے، یقیناً پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے. کوئی اذیت دینے سے رک جائے تو پھر یقیناً دل کو اس سے صاف آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، نیچرلی ہو جاتا ہے. لیکن اپنے آپ کو کوستے رہنا کہ ہائے میرے دل میں تو پتہ نہیں کتنا غصہ ہے، کتنا بغض ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اگلے بندے نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، یہ اسلام کا مطالبہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جہاں پہ بھی کہا ہے نا معاف کر دو، تو فرض کرتے ہوئے نہیں کہا، اس کے لیے یہی کہا ہے کہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے، انسانوں کے اوپر اس کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اسی پہ آج ہم اکتفا کرتے ہیں. اچھا، آپ کا کوئی سوال ہے تو آج ہم لے سکتے ہیں. بس تھوڑا سا ٹائم ہے، 10-15 منٹ. میرے خیال میں نہیں ہے سوال. ہم، چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. السلام علیکم.